خدا کا فضل۔ خدا کے فضل کی وضاحت اور اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں ان الہی طریقوں کو سمجھنا ہوگا جو نئے عہد نامے میں استعمال ہوئے ہیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ پولس رسول نے لفظ فضل کو تقریباً 5 مختلف طریقوں سے استعمال کیا ہے، اور ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس نے یہ کیسے استعمال کیا۔ یہ بہت دلکش ہے کہ یہاں پولس رسول کے کرنتھیوں کے نام خط کے شروع میں اس نے اس تصور کو 3 بار 3 مختلف معنی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اب پہلے والا اشارہ تھا، اور دوسری 2 مرتبہ اس نے خاص طور پر اس نے لفظ فضل استعمال کیا۔ تو پہلا تو ہماری نجات کی طرف اشارہ کرتا ہے، فضل کے وسیلے نجات۔ تو اس خط کے بالکل شروع میں پولس کہتا ہے، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوستینس کی طرف سے۔ اور میں بس یہ کہوں گا کہ پولس واضح طور پر ان خطوط کو لکھنے میں خدا کے روح کے وسیلے سے بولتا تھا۔ جب اس کی بینائی کا مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ امانیوس اس کے پاس کوئی لکھنے والا نہیں تھا، اس کا تکنیکی لفظ ہے وہ شخص جو حقیقت میں اسے لکھے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں وہ سوستینس تھا، اور ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ مگر پولس کہتا ہے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی اس کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ اب میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ فضل اور اس کا تصور اس کے ابتدائی پیراگراف میں ملتا ہے، کیونکہ یہ اس حقیقت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے بلایا ہے، یہی اس کا مفہوم ہے، اور پھر اسی کے فضل سے وہ اور ہم، اگر ہم مسیح کو جانتے ہیں تو خداوند کا نام لیتے ہیں۔ یہ خدا کی الہی بلاہٹ اور انسانی رد عمل کے درمیان ایک دلچسپ توازن ہے۔ خدا ہمیں بلاتا ہے، اور اس کے فضل کے وسیلے سے پولس کہتا ہے جو بھی اس کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو آپ ان دونوں کا ملنا دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ایمانداروں کے گروہ کو لکھ رہا ہے جو خدا کے فضل سے باپ کو جان پائے۔ خدا کو جاننا اور خداوند یسوع مسیح کے فضل کے نتیجے سے ہی نجات پائی، اور یہ بہت اہم تصور ہے۔ پولس بہت خوبصورت طریقے سے اسے بیان کرتا ہے، اور میں اکثر اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ جبکہ ہم نئے عہد نامے سے سیکھ رہے ہیں، اور پرانے عہد نامے میں بھی یہ افسیوں باب نمبر 2 سے جہاں خدا کے فضل کی بات ہوئی ہے، بہترین حوالوں میں سے ایک ہے، اور یہ ہے وہ جو ہم افسیوں 2 باب کی 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ آپ نے دیکھا پولس ابتدائی پیراگراف میں ہی یہ بیان کرتا ہے جب وہ کرنتھیوں کو یہ لکھتا ہے، اور انہیں فضل کے وسیلے ہی سے نجات ملی ہے، خدا کی بلاہٹ سے الگ کیے جانے سے، اور لفظ مقدس کیے جانے کا یہی مطلب ہے۔ اور پولس یہاں لکھتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے، افسیوں کو لکھتے ہوئے، فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کا فضل کرنتھیوں تک پولس کی منادی اور تعلیم دینے کے ذریعے پہنچا، اور انہوں نے انجیل کے پیغام پر رد عمل کیا۔ تو یہاں لفظ فضل کو پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، اگرچہ یہ اشارہ ہے، مگر یہ بہت واضح ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب اس کا دوسرا استعمال، پولس اپنے تعارف میں لفظ فضل کا استعمال کرتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں وہ کہتا ہے ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ پولس نے 13 خطوط لکھے، اور ان سب کا تعارف تقریباً ایک جیسا تھا۔ وہ کہتا تھا ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ وہ قوت کے الہی منبع کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ فضل سے
बचाए जाने के बारे में नहीं बल्कि फजल से मजबूत किए जाने की बात कर रहा था। और ये दिलचस्प है, हर खत के आखिर में पौलुस लफ्ज फजल का इस्तेमाल करके इख्तिताम करता है। ये कुव्वत और इस कुव्वत का मंबा, जब वो कहता है खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हें हासिल होता रहे, खुदा की कुव्वत तुम्हारे साथ हो, फजल तुम्हारे साथ हो, ये नए अहदनामे की रोशनी में इसके मानी हैं। पौलुस ने अपनी जिंदगी में भी इसका तजर्बा किया। मिसाल के तौर पर करंथियों के नाम दूसरे खत में वो अपनी तकलीफों का जिक्र करता है। हम नहीं जानते वो जिस्मानी थी या रूहानी थी या नफसानी, मगर वो उसे जिस्म में कांटा चबोया जाना कहता है। वो कहता है मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, और खुदावंद ने कहा नहीं। खुदा ने उस पर ये जाहिर किया कि ये तकलीफ उसे आजज रखने के लिए थी, क्योंकि उसने खुदा का ऐसा जलाल देखा था कि कोई भी शख्स आम हालात में मगरूर हुए बगैर नहीं रह सकता था। मगर ये वो अल्फाज हैं जो खुदा ने पौलुस से कहे, जो फजल को कुव्वत का जरिया करार देते हैं। मगर उसने मुझसे कहा, यानी खुदा ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। तो यहाँ आपके पास हकीकी फाल तारीफ मौजूद है कि ईमानदार होते हुए खुदा के फजल से मजबूत किए जाने का क्या मतलब है। अब तीसरी तरह से लफ्ज़ फजल का इस्तेमाल भी हुआ है। मैं समझता हूँ जब लोग ये इब्तदाई पैराग्राफ पढ़ते हैं, यहाँ लोग वाकई उलझन में पड़ जाते हैं। गौर करें, आयत 4 में पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। अब फौरन आप सोचेंगे वो यहाँ निजात के बारे में बात कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अब हम जानते हैं वो निजात के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप इस पैराग्राफ में आगे बढ़ें तो वो बताता है वो किस बारे में बात कर रहा है, कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। यहाँ वो फजल की नेमतों की बात कर रहा है, फजल की नेमतें, क्योंकि वो आगे कहता है चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई। मैं चाहता हूं कि आप लफ्ज कायम को अपने जहन में महफूज कर लें। जो पौलुस यहाँ बात कर रहा है उस लिहाज से ये बहुत अहम लफ्ज है। चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, साथ यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हो। तो वो यहाँ किस बारे में बात कर रहा है? वो यहाँ फजल की उन नेमतों के बारे में बात कर रहा है जो खुदा ने यीशु मसीह की अंजील की तस्दीक के लिए दी, ख़ास तौर पर नए अहदनामे की इन तरतीबात में। और हम इब्रानियों में इसके मुतालिक पढ़ते हैं और यहाँ आपके पास इसकी वजाहत मौजूद है, एक बहुत वाज़ेह वजाहत। मैंने इसे इंजील की तस्दीक का नाम दिया है। तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ। यीशु मसीह आया और उसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। मगर गौर करें कि निजात की तस्दीक की गई थी। याद है वो लफ्ज़ जो उसने करंथियों को लिखा था और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। करंथियों ने यीशु को सुना, सबसे पहले रसूलों ने उसे सुना और बाद में अंजील की मुनादी की। दूसरों ने भी उसे सुना, जैसे स्तिफनस और फिलिप्पुस नए अहदनामे की तरतीबात में। और साथ ही ये लोग जिन्होंने उसे सुना और अंजील सुनी, खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्स की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। दूसरे लफ्ज़ों में, जिन्होंने उसे सुना, रूहुल कुद्स ने उन्हें ख़ास नेमतें दी, ख़ास तौर पर रसूलों को निशान, अजीब काम और मोजज़ात की नेमतें। मगर रूहुल कुद्स ने रूहानी नेमतें सारे मसीह के बदन को बांटी, यानी उन्हें जो मसीह में आ गए थे।
تو پولوس سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری نجات کی تصدیق کے لیے شکر گزار ہوں، صرف تمہارے ایمان کے وسیلے سے نہیں بلکہ ان نعمتوں کے لیے بھی جو یسوع مسیح اور روح القدس کے وسیلے سے تمہیں ملی۔ اب یہ ہمیں غور و خوض کے سوال کی طرف لے جاتا ہے، نئے عہد نامے میں استعمال کیے گئے فضل کے تصور کو مختلف طریقوں سے سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اسے نہیں سمجھتے تو ہم الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں فضل سے نجات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کاموں میں فرق معلوم ہو۔ میں نے پہلے ہی افسیوں 2 باب کی 8ویں آیت کا حوالہ دیا، مگر میں اس میں آیت 9 اور 10 شامل کروں گا، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں۔ کیا؟ ایک بار جب ہم ایمان کے وسیلے سے فضل سے بچائے جاتے ہیں تو ہم اس کی کاراگری بن جاتے ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم ایمان کے وسیلے سے فضل سے بچائے جاتے ہیں، یہ خدا کی بخشش ہے، مگر اس بخشش کے نتیجے میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ یہ ہماری نجات کے نتیجے میں ہوگا، یہ ہماری نجات کی وجہ سے ہوگا، یہ ہماری نجات کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کے متعلق الجھن میں ہیں، تو اسی لیے ہمیں فضل کے معنی کو سمجھنا ہے، مگر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فضل ہمارے لیے قوت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور عبرانیوں کا مصنف اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ اب غور کریں، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اس میں قوت کا ذریعہ ہے۔ پالوس یہاں کرنتھیوں کے نام خط میں اس کا حوالہ دیتا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے فضل کی نعمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کلام مقدس میں یہ بہت واضح ہے کہ فضل کی یہ نعمتیں خدا کے الہی فضل اور اس کی مرضی سے ملتی ہیں۔ اب میں آپ کو چند خیالوں کے ساتھ رخصت کروں گا اور بعد میں انہیں تیار کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہاں لوگ بہت الجھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے سمجھ لیں، کلام مقدس میں کہیں بھی آپ مسیحیوں کو خدا کے فضل کی نعمتیں مانگتے اور ڈھونڈتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ آپ کو نئے عہد نامے میں ایسا ہوتا نہیں ملے گا جہاں آپ خدا سے اپنی نجات کے نتیجے میں نعمتیں مانگیں۔ آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الہی مرضی سے دیے جاتے ہیں، خدا کی مرضی سے۔ دوسری چیز یہ ہے، سکے کا دوسرا رخ، کلام مقدس میں کہیں بھی مسیحیوں کو ان نعمتوں کو ڈھونڈنے اور مانگنے کا نہیں کہا گیا۔ اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بہت الجھن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ نعمتیں مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے، مگر بائبل مقدس ایسا نہیں کہتی۔ یہ صرف خدا کی مرضی سے ملتے ہیں۔ اور اس کے برعکس تیسری چیز، اب یہ بہت ضروری چیز ہے، بار بار ہمیں مسیح میں بالغ ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، اور پالوس بھی یہی کرنتھس کی کلیسیا سے کہتا ہے۔ ان کے پاس فضل کی نعمتیں تو ساری تھیں، پھر بھی انہیں سارے نئے عہد نامے میں سب سے زیادہ نابالغ کلیسیا کہا گیا۔ فضل کی نعمتیں جو ان کے پاس تھیں اور بالغ ہونے کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، مگر پالوس انہیں بتائے گا کہ یسوع مسیح میں بالغ کیسے ہوا جائے، اور یہ خط لکھنے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی تھا۔ تو اس اصول کے مطابق رہنا یاد رکھیں جو اس خط کے ابتدا سے لیا گیا۔ خدا کے فضل کی وضاحت اور اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں ان الہی طریقوں کو سمجھنا ہوگا جو نئے عہد نامے میں استعمال ہوئے ہیں۔